بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے اس کے ذکر کے طور پر بھی، اس کے شکر کے طور پر بھی، اور اس کی عبادت کے طور پر بھی ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو ہم سب کے لیے قبول کرے اور ہم سب کی طرف سے قبول کرے، اس کو ہمارے حق میں بھی قبول کرے اور اس کو ہماری طرف سے بھی قبول کرے۔ اس کو ہمارے حق میں قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس کو ہماری طرف سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اپنی رضا کا اور جنت کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم اس توفیق پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہاں آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں اور بڑی محبت اور احترام سے ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہی ان پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، لیکن جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اور یہ بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ہم اپنے درس کے آغاز پر ہی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے دوست احباب اور سب کے اہل و عیال کے لیے، اور پھر اپنی قوم کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اور فضل اور رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر مکہ میں تھے تو وہ کعبہ کی طرف، یہ جو پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا مکہ میں، کعبۃ اللہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہاں بھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور رہنمائی کے مطابق کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔
لیکن جب ہجرت ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ ہے، وہ ہر حکم دینے پر قادر ہے، اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور تقریباً کوئی 16-17 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا وہ بھی مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن جتنی دیر نبوت بنی اسرائیل کے اندر رہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ قبلہ بنایا تھا، بیت المقدس مطلب وہ مسجد بنائی تھی، اور اس طرف منہ کر کے نماز مسلمان پڑھتے رہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، صحابہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی اور دعا تھی کہ میرا اور میری امت کا قبلہ جو ہے یہ یہی بنایا جائے جو مکہ میں ہے، چونکہ یہ ویسے بھی اللہ کا پہلا گھر ہے اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی پہلا گھر ہے، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی پہلا گھر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میرا اور میری امت کا یہی قبلہ ہو۔ تو 16-17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ عین نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کی بجائے نماز ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ تو اس پر پھر یہودیوں نے اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ ظاہر ہے ان کو تو کوئی بہانہ ملتا تھا، یا بہانہ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ چونکہ منکر تھے، کافر تھے، اور بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، بلا دلیل دشمن تھے، اس لیے وہ ہر بات کو بنا لیتے تھے اور اس پر طرح طرح کے سوال اور اعتراض جو ہے وہ شروع کرتے دیتے تھے، جس طرح ٹیڑھے ذہن ہوتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا مسلمانوں کو کہ پہلے یہ مکہ میں جب تھے تو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اب انہوں نے پھر بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے، تو ان کو کیا ہوا ہے؟ تو جب انہوں نے اعتراض کیے تو اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قبلہ بدل لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں ایک بڑی قیمتی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے حکم پر جو بندہ اعتراض کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یعنی بندے کے بیوقوف ہونے کی بڑی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے اللہ کے حکم کے تحت قبلہ تبدیل کیا تھا، اور یہودیوں نے یا منافقین نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم پر اعتراض تو حماقت ہے۔ تو کسی بھی اللہ کے حکم پر، مطلب جتنی اللہ کی تعلیمات ہیں، اس کے احکام ہیں، ان پر کوئی جدیدیت سے متاثر ہو کر، کوئی کسی چیز سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر اللہ کے کسی حکم پر، اس کی کسی تعلیم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو میرا حال ہے بیوقوف بننے سے بچنا چاہیے،
اللہ کے جو احکام ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیوقوفوں کو بھی سمجھایا اور سارے انسانوں کو کہا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، اللہ جس طرف چاہے حکم دے کہ بھئی اس کو اپنا قبلہ بناؤ، ہر رخ کا مالک وہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، مشرق اور مغرب کی بات نہیں ہے، بیت المقدس کی اور جو مکہ میں کعبۃ اللہ ہے اس کی بات نہیں ہے، بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اور جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ دوسری آیت ہے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی اس قبلے کو تبدیل کر کے اے مسلمانوں، اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، صحابہ سے بھی فرمایا، ہم سے بھی فرمایا، ساری امت سے کہا کہ اس قبلے کو تبدیل کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ امت، بڑی فضیلت والی امت، ساری انسانیت کی رہنما امت۔ تو اس قبلے کو تبدیل کر کے تو ہم نے تمہیں ساری انسانیت کا رہنما بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس تو قبلہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور جو بنی اسرائیل کے اس کے بعد انبیاء آئے سب نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے، ظاہر ہے وہ مسلمان تھے، انہوں نے نماز پڑھی، لیکن یہ جو قبلہ تھا اس کے بارے میں تو عرب کے لوگ بھی متفق تھے اور بنی اسرائیل بھی متفق تھے، اور سارے انسان جانتے تھے کہ پہلا جو گھر ہے وہ یہی ہے۔ تو تم نے چونکہ ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، اس لیے تمہارا قبلہ تو اسی کو ہونا چاہیے، جس کو ساری انسانیت تسلیم کرتی ہے کہ پہلا گھر یہی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اور عرب کے سارے لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو تو تسلیم کرتے تھے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، اور ان کا سب کے ذہنوں میں بڑا احترام تھا، گو ان کے اندر طرح طرح کے شرک پیدا ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ نسبت پر مطلب فخر کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے علماء بھی، انبیاء بھی، لوگ بھی مانتے ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہتے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، وہ یہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، اور عرب کے لوگ جو باقی تھے وہ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ تو تم نے چونکہ ساری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس قبلے کو تمہارا قبلہ بنا کر ہم نے تمہیں ساری انسانیت کا رہنما بنایا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، یعنی حق کی گواہی دو، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چونکہ حق کا گواہ بنایا ہے، حق کا رہنما بنایا ہے، حق کا علمبردار بنایا ہے، اس لیے ایسا قبلہ تمہیں عطا کیا ہے جس کو بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہی گھر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے
اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ ترجمے سے بھی کچھ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف ہم نے تمہیں منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، یہ آزمائش تھی۔ کس بات کی آزمائش تھی؟ اس بات کی آزمائش تھی کہ جو عرب کے لوگ تھے، عربی نسل کے لوگ تھے، وہ تو مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان کے اندر تو اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، اور ویسے بھی عربیت کی عصبیت ان کے اندر بڑی تھی۔ اور مسلمان تو زیادہ جو مکے میں اور پھر مدینے میں بھی زیادہ جو مسلمان ہوئے وہ تو وہی لوگ تھے جو عربی النسل تھے۔ یہودی تو بہت تھوڑے مسلمان ہوئے۔ تو جو لوگ عربی النسل تھے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے۔ تو ایک ان کے اندر یہ احساس تھا کہ بھئی وہ تو اس قبلے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عربیت کی عصبیت کا بت تھا اس کو توڑنے کے لیے کہا کہ اصل چیز یہ تمہارا بت تو نہیں ہے کہ تم عربی اور نسل ہو، اس گھر کو پسند کرتے ہو، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ جو عربیت کا بت عربوں کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس پہلے گھر جو مکہ کے اندر ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق اور محبت تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا اپنی اس عصبیت کو مانتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیت المقدس کا مطلب قبلہ تھا اس کو تبدیل کیا، تو اس کو اس لیے تبدیل کیا کہ ایک تو یہودیوں کو یہ احساس 16-17 مہینے یہ احساس دلایا کہ وہ بھی قبلہ مسلمانوں کا رہا ہے، اور ان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اب میں نے اس قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، تو یہ جو اسرائیلیت کا بت تمہارے اندر ہے اس کو، اس اسرائیلیت کے بت کو بھی توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے گھر کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ تو ذہنوں کے اندر جو عصبیت کے بت ہوتے ہیں وہ تو جب تک بت قائم رہیں تو اللہ کی بندگی تو نہیں ہو سکتی۔ تو عربیت کے بت کو توڑا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کر، اور اسرائیلیت کے بت کو توڑا اس بنائے ابراہیمی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کر۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو آزمائش تھی، وہ ہم نے کر لی، اور یہ آزمائش عرب کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی، جو صحابہ تھے ان پر بہرحال یہ بوجھ تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ قبلہ تبدیل کر دے، یا اللہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دے، لیکن یہ کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے کوئی بھی بت نہیں رہتا، وہ پھر ہر چیز کی قربانی دے دیتا ہے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس قبلے کو تبدیل کر کے ہمارا وہی قبلہ بنا دے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو ان کی دعا کی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، کسی کے ایمان کو وہ ضائع نہیں کرتا، تو اللہ نے دعا سن لی، ان کی دعا کو ایمان کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، تو جو 16-17 مہینے یا اس سے پہلے اگر تم نے جتنی نمازیں ہمارے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی ساری قبول ہیں، وہ بھی ہمارا حکم تھا،
وہ تمہاری کوئی نمازیں ضائع تو نہیں ہوئی۔ اس کے یہ دو مطلب بیان کیے گئے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو جو حکم دیتا ہے، اس حکم کے ذریعے بھی وہ انسانوں پر شفقت اور رحمت کرتا ہے۔ اس میں اس بات کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر شفقت کرے اور رحم کرے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کریں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا، حکم دے دیا کہ بھائی تم جہاں بھی ہو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہودی ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے اس حکم کے صحیح ہونے کو یہ جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے حق ہونے کو بھی یہ جانتے ہیں، لیکن یہ بد نصیب ہیں، اپنی عصبیت میں مبتلا ہیں اور اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے، ورنہ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ کسی عصبیت کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے، کسی محبت کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، اور یہی امتحان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہودی تو جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اب یہودی جو ہیں یہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور چونکہ ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے اس لیے تم ان کے قبلے کو کی طرف منہ کر کے اب نماز نہیں پڑھو گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہا گیا کہ اب چونکہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، اب اس علم کے بعد ان کی خواہش ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جس چیز پر انسان عمل کرتا ہے وہ خواہش نفس ہوتی ہے، انسان کے اندر کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کا علم حق ہے اور انسانی خواہشات جو ہیں وہ انسانی خواہشات ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب کسی طور پر بھی تم نے ان کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ تمہارے پاس جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہ اللہ کا حکم ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر تم اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی خواہش کی پیروی کرو گے تو یہ تم بہت بڑا ظلم کرو گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے پھر یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ پہلے کتاب دی ہے نا، تورات،
یہ پوری طرح پہچانتے ہیں حق کو اور جانتے ہیں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اور سب مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو بالکل اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ پورا انہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی ساری نشانیاں تورات میں موجود ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو قبلے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو بھی یہ بالکل اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یہودی اس کے حق ہونے کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے۔ یہ بڑی نصیحت آموز آیت ہے، اور اس کے مفہوم میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سادہ سی بات آپ سمجھیں، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا، اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد اور شوق اور رخ ہوتا ہے، جس شوق اور مقصد اور رخ پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک سچا مسلمان جو ہے، اس کا رخ اللہ کی اطاعت کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی بندگی کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کی بندگی چونکہ سر تپا خیر ہی خیر ہے، اور اللہ کی بندگی میں جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ خیرات ہی خیرات ہیں، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ لہٰذا تم کوئی شوق اپنے دل کے اندر نہ پالو، اپنی شخصیت کو کسی اور طرف جو ہے وہ نہ لگاؤ، اپنی محنتوں کو کسی اور طرف نہ کھپاؤ، اپنے خوف کو، اپنی محبت کو، شوق کو اللہ کی بندگی کے لیے اور نیکیاں اور بھلائیاں کمانے کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنا شوق بناؤ۔ تو یہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ بس کسی بندے نے کوئی شوق پالا ہوتا ہے، کسی بندے نے کوئی شوق پالا ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر سمجھدار آدمی کا جو شوق ہے وہ پیسے بنانا اور سٹیٹس بڑھانا اور پیسے میں اور اضافہ کرنا، ایک کی جگہ دوسرا کاروبار، دوسرے کی جگہ پھر تیسرا کاروبار، پھر چوتھا کاروبار، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی پیسے جمع کرنا، یہ عام لوگوں کا شوق ہے۔ تو مسلمان کا شوق تو بھلائیاں کمانا ہوتا ہے، نیکیاں کمانا ہوتا ہے، کہ یہ نیکی بھی کر لو، 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 نماز بڑی اچھی پڑھ لو، انفاق اچھا کر لو، اللہ کے راستے میں جہاد کر لو، کوئی اور نیکی کر لو، کوئی اور نیکی کر لو۔ اس کا شوق تو یہ ہوتا ہے، اس کی جان مال تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نیکی کمائے، احسن عمل کرے۔ تو کچھ لوگوں کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ مشہور ہوں، لوگوں کے اندر شہرت ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا کچھ اور شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ جانور پالنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگ گھوڑے پالتے ہیں، بس ساری زندگی ان کی گھوڑے پالتے اور گھوڑے دوڑاتے ہی
گزر جاتی ہے۔ کئی اور لوگ ہوتے ہیں، کسی کا کوئی شوق ہوتا ہے، کسی کا کھیل مثلا شوق ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ مسلمان کا شوق تو اللہ کی اطاعت اور اس اطاعت کے ذریعے نیکیاں کمانا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں کمانے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی یہ شوق اپنے اندر پیدا کرو، تو تم جس حال میں بھی ہو گو اللہ تمہیں پا لے گا۔ ظاہر ہے اللہ ہر چیز کو کلوز کر دے گا اور اپنے سامنے حاضر کر دے گا اور سب کا رزلٹ نکال دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ جو پہلے ایک دو رکوع ہیں اس ربع کے، ان میں بار بار اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں بھی ہو یہ مسجد حرام تمہارا قبلہ ہے۔ اچھا، یہ بات ایک مفسرین نے لکھی ہے کہ جب بندہ حرم کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت جو کعبۃ اللہ ہے وہ قبلہ ہوتا ہے، اور جب حرم سے باہر ہوتا ہے تو وہ مسجد قبلہ ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد کی طرف یا قبلے کی بالکل سیدھ میں بندہ نماز پڑھے، اس کا جو رخ ہے وہ رخ کافی ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں بالکل اس سیدھ کے ساتھ تو نہیں نماز پڑھی جا سکتی، لیکن اس کا جو ممکن حد تک بندے کو رخ اس کا معلوم ہے، اس رخ کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں اسی، ظاہر ہے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اس لیے اسی کو قبلہ بناؤ، اور حضر میں بھی اور سفر میں بھی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس حکم کے آنے کے بعد اس کی مخالفت تمہیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو پھر مخالفین کو تمہارے خلاف ایک حجت ملے گی۔ ہاں البتہ اگر تم بالکل بھی حق پر ہوگے تو بھی ظالم تم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، لیکن ان کی اس زبان درازی سے یا بد کلامی سے یا طرح طرح کے اعتراضات سے اور سوالات سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میرا خیال یہ جو آیت ہے یہ کعبۃ اللہ کی شان اور اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں تو جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کا یہ جو پہلا گھر ہے جو مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کو کتنی عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں،
جس طرح ان سے تمہیں ہدایت مل رہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح تمہیں ہدایت مل رہی ہے، اسی طرح اس گھر سے بھی تمہیں ہدایت ملتی ہے۔ مطلب یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے گھر کی عظمت کی کے حق میں بہت بڑی آیت ہے، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہدایت ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کا وجود ہدایت ہے، کہ جس طرح ان کے وجود سے تمہیں ہدایت ملتی ہے، اسی طرح قیامت تک اس گھر سے بھی تمہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور میں مطلب اس گھر کا جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے کہ اس کو قبلہ بناؤ، یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو تمہیں ہم نے آخری امت بنایا ہے اور سارے انسانوں کی رہنمائی کے منصب پر امت مسلمہ کو فائز کیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے یہ گھر تمہیں عطا کر رہے ہیں، یہ قبلہ عطا کر رہے ہیں، اور یہ قبلہ اسی طرح تمہیں ہدایت دے گا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پس مسلمانوں اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُونِي یعنی مجھے یاد کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک دو اگر اس ریفرنس میں اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ جو فَاذْكُرُونِي اذکرکم ہے، اس میں یہ جو ریفرنس ہے اس کا مفہوم جو اس ریفرنس میں ظاہر ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر اور اللہ کا نبی اور پھر یہ جو تمہیں ہم نے آخری امت بنایا ہے، تمہیں منصب ہدایت عطا کیا ہے، جو منصب پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ تمہیں عطا کر دیا ہے، تمہیں آخری نبی بھی دیا ہے، اور پہلے گھر کو تمہارا قبلہ بھی بنایا ہے، تو اب اس کے تقاضے پورے کر کے مجھے یاد کرو، یعنی میں نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں بخشی ہیں، ہم ان کی قدر کرو، ان کی قدر کر کے مجھے یاد کرو۔ ظاہر ہے کسی بندے کے احسانات کی جو قدر ہوتی ہے وہ اس کی اصل یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، آخری نبی تمہیں عطا کیا ہے، پہلا گھر کو قبلے کے طور پر عطا کیا ہے، پھر بنی اسرائیل سے وہ جو ہدایت کی رہنمائی کا منصب تھا ان سے لے کر ہم نے تمہیں عطا کیا ہے امت مسلمہ کو، تو اب اس کی قدر کرو، اس کا لحاظ کرو اور قدر کر کے مجھے یاد کرو، اور جواباً میں تمہیں دنیا اور آخرت کی عظمتیں دے کر یاد کروں گا۔ یعنی ریفرنس میں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اور ویسے عام مفہوم یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، دل سے مجھے یاد کرو، زبان سے مجھے یاد کرو، اطاعت سے مجھے یاد کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل یاد تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ذریعے اس کی یاد ہے۔ ایک بندہ تسبیحات پھیرتا ہے لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وہ تسبیحات کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تسبیحات بھی اسی کی فائدہ دیتی ہیں جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس کی تسبیحات بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم مجھے دل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے کسی جماعت میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر جماعت میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے اطاعت کر کے اور فرما برداری کر کے یاد کرو جو یاد کی اصل شکل ہے، تو میں تمہیں اس کا بدلہ دے کر تمہیں یاد کروں گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دوں گا، آخرت میں بدلہ دوں گا۔ تو بہترین یاد جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کی یاد اصل یاد ہے۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی مطلب اس میں میرا خیال ہے کہ جو لفظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یاد کی بہترین شکل میرا شکر ہے۔
یہ تسلیم کرو کہ تم جو کچھ ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے، اور خاص طور پر یہ جو ایمان اور ہدایت میری طرف سے تمہیں ملا ہے، یہ میری ہی طرف سے ملا ہے، اور میرا تم پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو، یہ شکر میری سب سے اچھی یاد ہے۔ شکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نہ شکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ساتھ ہی یہ احساس دلایا کہ ہم نے تمہیں آخری نبی عطا کیا ہے جو تم پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہاری زندگی کے ہر معاملے کو ٹھیک کرتا ہے اللہ کے حکم کے ذریعے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، آخری نبی اور یہ قبلہ، یہ علامت ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے، ہدایت کے منصب سے یا ہدایت کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا، اور اس امت کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ اب اس امت کو اس منصب پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کا حق ادا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میری عبادت کا اور میری طرف سے ہدایت کی علمبرداری کا جو منصب ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے جو پہلا حکم اللہ نے دیا اور پہلی تعلیم دی، یہ دی کہ اے ایمان والو، اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرو اور نماز سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ یعنی عبادت کے لیے بھی، عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے بھی، پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے بھی، اور عبادت کا علمبردار بننے کے لیے بھی، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں حق کی گواہی دینے کے لیے بھی، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب اندازہ کریں کہ ان دو چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، صبر اور نماز۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا تو ویسے اتنا یہ جامع لفظ ہے کہ میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں نا، ان کی جو جامع صفت ہے نا، جامع عنوان ہے، وہ صبر ہے۔ صبر ہر اخلاقی مطلب صفت پر محیط ہے۔ کوئی اخلاقی صفت صبر کے بغیر انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ مطلب صبر چونکہ حق پر استقامت اور حق پر ڈٹنے اور حق پر چلنے کا نام صبر ہے، تو صبر ہی پھر ساری جو اخلاقی صفات ہیں وہ تو اس صبر کی بنیاد پر ہی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا تو ہر بہت ہی وسیع مفہوم ہے، لیکن علماء نے مطلب لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ان 3 قسموں کو آپ ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک صبر کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام بتایا ہے زندگی میں، مطلب پوری زندگی میں جو حلال اور حرام بتایا ہے اس کی پابندی کرنا، یعنی حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، یہ صبر کی ایک قسم یہ ہے۔ اور دوسری صبر کی قسم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر اور اس کے راستے میں جد و جہد پر اپنے آپ کو قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہر قسم کی تکالیف اور مصائب کے مقابلے میں حوصلہ کرنا اور اس کو برداشت کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں اس کی اطاعت کو اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ اور مصائب اور پریشانیوں پر اللہ کے فیصلوں پر اپنے دل کو مطمئن کرنا اور اپنے آپ کو تقدیر پر راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ صبر ہے۔ اور صبر برداشت کا بھی نام ہے، صبر بہادری کا بھی نام ہے، صبر قتل کرنے کا نام ہے، قتل ہونے کا نام ہے۔ صبر بہت ہی جامع چیز ہے۔ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف برداشت کرنا ہی صبر ہے، کوئی اگر زیادتی کرے تو اس کو برداشت کر لینا صبر ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ صبر مثلا جنگ کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو یہ جنگ کے موقع کی دعا ہے کہ یا اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہمیں ماریں تو ہم برداشت کرتے جائیں؟ یہ دعا مسلمان مانگتے ہیں۔ اس وقت تو مارنا صبر ہے، اور جرت کا مظاہرہ کرنا صبر ہے، مار کھانا صبر نہیں ہے۔ تو صبر جو ہے وہ تو اپنے نفس کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر، مطلب ذہناً بھی، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر مطلب قائم رکھنے کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ تو نماز کی بات پہلے ہی ہے کہ بھئی صبر سے، اور نماز مطلب ویسے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ نماز کا لحاظ مسلمان نہیں کرتے، حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہے اس کا دین ٹھیک ہے، جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس کا دین ٹھیک نہیں، اور جتنی کسی کی نماز ٹھیک ہے اتنا دین ٹھیک ہے، اور جتنی کسی کی نماز خراب ہے اتنا اس کا دین خراب ہے۔ یہ بالکل ایک صاف سیدھی سی بات ہے۔ نماز کو بے دھیانی سے، نماز کو بڑی عجیب طریقے سے جلدی مطلب نماز پڑھ رہا ہے اور کبھی اس کان کو پکڑتا ہے، کبھی اس کان کو پکڑتا ہے، کبھی داڑھی کو پکڑتا ہے، کبھی سر کو پکڑتا ہے، اور ہاتھ کدھر ہیں، اور مطلب لباس عجیب سا ہے، اور مطلب عجیب طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور دوڑا جو ہے وہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ یہ ویسے اپنی نماز کو بہت جلد ٹھیک کر لینا چاہیے۔ نماز ٹھیک ہے تو دین ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ٹھیک، نہ بندہ ٹھیک ہے نہ اس کا دین ٹھیک ہے۔ تو نماز کو بڑے شوق سے، بڑے ادب سے، اور مطلب نماز کو بڑا اپنی زندگی کا ہتھیار بنا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی نماز سے زندگی کو کامیاب گزارنے کے لیے اس کو مددگار بناؤ۔ نماز ٹھیک ہوگی تو زندگی کامیاب ہوگی، ورنہ زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، ٹھوکریں کھاتے پڑو گے اور مصیبتوں میں پڑے رہو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ اس نماز کو اپنا مددگار بناؤ، نماز کے ذریعے اپنے مسائل حل کرو، اپنی پریشانیاں حل کرو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کا اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا کہ بھئی جو صبر کرے گا اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اسے اللہ کی مدد نصیب ہو جائے گی۔ مطلب صبر کے اگر بھائی صبر کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو اس سے بڑا اور کیا صبر کا فائدہ ہوگا کہ جو صبر کرے گا
اللہ کی اطاعت پر ڈٹا رہے گا اور منکرات سے بچتا رہے گا اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر قابو کر کے رکھے گا، اور جس موقع پر جو اللہ کی رہنمائی ہے اس رہنمائی پر بھروسہ کرے گا، اپنے نفس کو ادھر ادھر نہیں جانے دے گا، نہ جذبات میں آئے گا، نہ جلد بازی میں آئے گا، نہ اور کسی قسم کی کوئی غلطی کرے گا، کوئی فاؤل نہیں کرے گا، تو اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو اس لیے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ زندگی ہر وقت آزمائش کی زندگی ہے، ہمیں اس زندگی میں صبر کی صفت عطا فرما اور صبر کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہماری مدد فرما۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ بھی ویسے کمال کی آیت ہے کہ صبر اور نماز کو اپنا مددگار بناؤ، اور کس طرح کا اور کتنا صبر کرو، یعنی صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت پر مرنا پڑے تو صبر کے ساتھ مر جاؤ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مر گئے تو موت سے بھی آزاد ہو جاؤ گے، گویا تمہیں زندگی مل جائے گی۔ یعنی واحد آدمی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو باتیں کی ہیں، بڑی ہی عجیب باتیں ہیں۔ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، لیکن وہ بچ جاتا ہے موت سے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے۔ اس کو تو اللہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ مردہ نہ کہو۔ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ موت سے کس طرح بچ گیا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا موت سے بچ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز سے بھی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا بچ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا اشر سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ جو اشر ہے، اصحاب کتاب ہے، اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اشر ہوگا کسی طرح ہوگا، اس کا بھی شاید ہوگا، لیکن یہ کہ جو قرآن میں واضح طور پر آتا ہے کہ جوں ہی کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسی وقت جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اشر سے بھی بچ گیا۔ مطلب یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں یہ جو شہید ہیں، یہ سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور وہاں کے پھل کھاتی ہیں، اور روز اللہ سے ملاقات کرتی ہیں، اور روز اللہ سے کہتی ہیں کہ ہمارے اندر ہمیں واپس اپنے جسم کے اندر بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں قتل ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، بس وہ اب وقت گزر گیا۔ پھر ان کو جنت میں گھومنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، روزانہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ اشر سے بھی بچ گئے، یعنی مطلب یہ کہ یہ موت سے بھی بچ گئے اور شہید جو ہے وہ اشر سے بھی بچ گئے۔ اور پھر یہ واحد شہید ہے جو واپس زندہ ہونے کی خواہش کرتا ہے کہ مجھے زندہ کیا جائے اور دوبارہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں دوبارہ۔ مطلب اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ جس طرح یہ ایک روایت آتی ہے کہ جنتیوں کو اللہ کہے گا کہ بھائی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، سب کچھ تمہیں مل گیا ہے، کوئی کسی کی خواہش کوئی اور تو نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہاں تو مطلب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ایک بندہ اٹھ کر کہے گا کہ یا اللہ ایک چیز تیری جنت میں نہیں ہے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے،
اور پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ جو تیری راہ میں قتل ہونے کا مزہ تھا وہ یہاں نہیں. تو یہ مطلب بڑی عجیب ہی بات ہے یہ شہادت. حالانکہ ہمیں تو نظر آتا ہے اسے فائر لگا ہے, اسے خنجر لگا ہے, وہ تڑپا ہے, اس کا خون نکلا ہے, پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, لیکن وہ تو اس کو الٹا مزہ آ رہا ہے. تو جنت میں جانے کا جو شارٹ کٹ راستہ ہے یہ شہادت ہے, اگر کسی کو نصیب ہو جائے. اسی لیے صحابہ تو مطلب شہادت کے لیے ہر وقت بالکل تیار رہتے تھے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے, میدانوں میں شہادت تلاش کرتے پھرتے تھے. جس طرح وہ بڑا عجیب واقعہ ہے نا کہ جنگ یرموک کا, اس کو علامہ اقبال نے بھی اپنی کسی کتاب میں نظم کی شکل میں لکھا ہے کہ وہ جنگ ہونے والی تھی, ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا, دوسری طرف جو ہے وہ مشرکین کا لشکر تھا. یہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو مسلمان مجاہدین میں سے ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اور جو سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح, ان کو کہنے لگا کہ امیر لشکر جنگ کی اجازت آپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں, جلدی کریں, آپ کیوں نہیں اجازت دیتے جنگ کی؟ تو وہ ابو عبیدہ بن جراح بڑے حیران ہوئے کہ یہ نوجوان کیا ہے, اٹھ کر اس نے یہ کیا شور مچا دیا. وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمیں جنگ کی اجازت دیں اس لیے کہ میں تو آج یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے شہید ہونا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. تو میں نے تو شہید ہونا ہے, ملاقات ان سے آج میری ہونی ہے, اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو دے لیں. تو وہ ابو عبیدہ بن جراح اور حیران ہو گئے کہ کمال کرتا ہے جوان. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اچھا آپ اتنا ہی یقین کر کے آئے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں نے ہونا ہے شہید, مجھے پتہ ہے آج میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. تو پھر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے آج ملنا ہے ان سے تو میرا انہیں پیغام دینا, انہیں یہ کہنا کہ اللہ کے رسول جتنے وعدے آپ کے ذریعے اللہ نے ہم سے کیے تھے وہ سارے پورے ہو رہے ہیں. ابو عبیدہ کہنے لگے کہ میرا سلام اللہ کے رسول کو دینا اور میرا یہ پیغام دینا کہ سارے وعدے جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہم سے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں, ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہاتھوں میں آ رہی ہیں. میں اس مصر کے سرحد پر کھڑا ہوں اور مصر کے خزانے میرے ہاتھ میں آنے والے ہیں. میرا بھائی خالد بن ولید شام کی سرحد پر کھڑا ہے اور شام کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آنے والے ہیں. اور میرا تیسرا بھائی سعد بن ابی وقاص ایران کی سرحد پر کھڑا ہے اور ایران کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں آنے والے. تو ان کو سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ سارے وعدے اللہ کے پورے ہو رہے ہیں, ساری دنیا ہمارے زیر نگیں ہو رہی ہے. تو اس طرح مسلمانوں کو شہادت کا شوق ہوتا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. باقی اللہ صاف کہتا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں ضرور تمہیں طرح طرح کے نقصان اور مصیبتیں اور پریشانیاں دے کر آزماؤں گا, لیکن تھوڑی تھوڑی. یہ جو لفظ ہے نا بشیء من الخوف, تھوڑا سا خوف, تھوڑی سی بھوک, تھوڑا سا مال اور جان کا نقصان, تھوڑا سا کھیتیوں کا نقصان, تھوڑا تھوڑا دے کے آزماتا رہوں گا. اب اس کے نزدیک تھوڑا ہمیں لگتا ہے کہ بہت نقصان ہو گیا, اس کے نزدیک تو کوئی یہ ہے ہی نہیں.
اور یہ جو آزمائش ہے یہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، تمہارے رتبے بلند کرنے کے لیے ہے، یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ جس طرح دنیا کے امتحان جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب دنیا میں ہر امتحان جو طالب علم دیتا ہے وہ درجے کو بلند کرنے کے لیے دیتا ہے اور خوش ہو کے امتحان دیتا ہے، بلکہ امتحان کا چانس جب کسی کو ملتا ہے تو کہتا ہے واہ جی واہ مجھے چانس مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو امتحان میں ڈالتا ہے وہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اور اس کو انعام دینے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ اسی نیچر پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ بھائی جو صبر کرے اس کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ مصیبت ان پر آتی ہے اور صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے بس ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ جس طرح وہ جنازے میں وہ مومن کے جنازے میں یہ سنا رہا تھا مطلب لوگوں کو حدیث کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو، تم نے میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ بھائی جان انہوں نے نکال لی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے تیرے بندے کے بچے کی جان نکال لی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے اس سے جگر کا ٹکڑا چھین لیا، اس کے بچے کی جان نکال کر تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کے جگر کا ٹکڑا اس سے چھین لیا۔ تو پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا پھر میرے بندے نے جب تم نے یہ کیا ہے تو میرے بندے نے پھر کیا کہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تیرے بندے نے تو تیری حمد بیان کی ہے اور کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا میرے بندے نے یہ کیا ہے، جاؤ پھر جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور یہاں بھی کمال ہے کہ جو بندہ مصیبت پر، پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا رویہ بناتا ہے، اس کا رویہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں دیکھیں یہاں کیا کہتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی تو لوگ ہیں۔ مطلب یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ہی ان کا کریکٹر ہوتا ہے، یہی تو لوگ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی بڑی عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی تو لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون جو کلمہ ہے، اگر کوئی اس کلمے کے مطابق ہو تو اس پر اللہ کی عنایات بھی ہوتی ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے مطابق ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے،
اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک بات تو اس کی جو تفسیر سارے مفسرین نے لکھی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ چونکہ سارا اللہ کا جو گھر تھا وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور صفا اور مروہ پر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ اسحاف اور نائلہ جو ہے وہ اس نام کے بت تھے، ایک صفا پر تھا ایک مروہ پر تھا۔ تو جب مسلمان، ظاہر ہے مسلمان جب کچھ لوگ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو ان کے دل میں یہ سوال ہوا کہ اب یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی ہے اس میں یہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی صحیح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ان بتوں کی موجودگی میں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ بت تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، باقی صفا اور مروہ جو ہیں وہ تو اللہ کی نشانیوں، اس کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی عبادت کی نشانیاں بنایا ہے۔ لہٰذا کوئی مطلب ان بتوں کے باوجود بھی کوئی بندہ صفا اور مروہ کی ٹھیک نیت کے ساتھ صحیح کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کا جو دوسرا مطلب یہاں یہ جو پیچھے آیتیں ہیں ان کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے کہ پیچھے جو آیتیں ہیں وہ تو صبر کی اور قربانی کی آیتیں ہیں، اس لیے اگر ان کو پڑھ کر دیکھا جائے کہ صفا اور مروہ کا مطلب کیا ہے تو اس کا پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ ہیں تو دو پہاڑیاں، ہم نے ان کو اپنی عبادت کی علامت بنا دیا ہے، بعد ان کے درمیان ان کے مطلب درمیان صحیح کرنے کو اپنی عبادت بنا دیا ہے، لیکن اصل یہ پہاڑیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ہاجرہ کی قربانی کے دو نشان ہیں۔ اس نے جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں صبر کیا تھا اس کے صبر کے دو نشان ہیں، اور اس کا صبر چونکہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا اس لیے ہم نے اس کے صبر کو لوگوں کی عبادت بنا دیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ بہاجرہ کی یہ جو صبر تھا اور صبر کا جو مظاہرہ تھا، اور جس طرح وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑتی پھر رہی تھی، اس دوڑنے کو جو ہے وہ اپنی عبادت بنا لو، اس کے قدموں پر دوڑو۔ اس لیے مطلب یہاں سے تو ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کی کیا بات ہے، عورتوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن دیکھیں جس عورت نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کے صبر کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کسی عورت اور کسی مرد کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا جب تک وہ ہاجرہ کے قدموں کے پیچھے نہیں دوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا اعزاز بخش دیا، اتنا اعزاز بخش دیا، اس لیے کہ اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دی۔ اور جب ابراہیم چھوڑ کر گئے تو ہاجرہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں چھوڑ کے میں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم نہیں بولے، پھر دوبارہ پوچھا، پھر ابراہیم نہیں بولے، پھر تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم یہاں ہمیں ماں بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں دور دور کوئی انسان نہیں ہے، کوئی زندگی کے نشان نہیں ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاجرہ نے کہا۔ تو پھر یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر بھی حضرت ابراہیم بول نہیں سکے، وہ بھی غم سے بھرے ہوئے تھے، ان کی بھی بڑی عجیب حالت تھی، تو انہوں نے سہرا لایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے مسکرا کر کہا کہ ابراہیم پھر تو گھبراتا کیوں ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ، اللہ میری حفاظت کرے گا، اس بچے کی حفاظت کرے گا، جاؤ تم، میں اس پر لبیک کہتی ہوں۔ تو یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ ہاجرہ کی قربانی کے دو نشان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے دو نشان بنا دیا۔
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو حق اپنی طرف سے نازل کرتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو دیتا ہے، اس حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو بندہ اس حق کو سمجھتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، یا اس کو سمجھنے کے باوجود چھپاتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کا ابلاغ نہیں کرتا، اس کی تعلیم دوسرے کو نہیں دیتا، اس کو ظاہر نہیں کرتا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہی جرم یہود و نصارہ نے کیا، جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دی۔ تو مسلمانوں تم یہ کام نہ کرنا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر تو اللہ لعنت کرتا ہے اور سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سارے لعنت کرنے والوں سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے ان پر لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حق کو چھپاتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے اس کو چھپانا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کو حکم دیتا ہے اور ساری مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے حق میں لعنت کی دعا کرو۔ اس سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کو ظاہر کرنا اور پھیلانا کتنا عظیم اور اجر کا کام ہے۔ اسی لیے یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اور اس علم کو پھیلاتے ہیں، فضا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جب وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے سامنے پر بچھاتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، یہ اگر توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے علم کو، اس کی تعلیمات کو عام کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی تعلیمات کو چھپایا اور ناشکری کی تعلیمات کی اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تو یہ جو کفر ہے، مطلب اللہ کا انکار اور اللہ کی نافرمانی، یہ سب سے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی۔ اور اس حال میں اگر کوئی بندہ مر جائے، مطلب کفر کی حالت میں، انکار کی حالت میں یا نافرمانی کی حالت میں، تو ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور وہ ہمیشہ حالت لعنت میں رہتے ہیں، اور نتیجتاً وہ عذاب کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا عذاب نہ کم ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کی انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کی ہر قسم سے بچائے، محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اس طرح کے جملے قرآن مجید کے جامع ترین جملے ہیں، یعنی اس جملے کو کہا جاتا ہے
کہا جا سکتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ قرآن کا عنوان ہے. پورا قرآن جو ہے وہ یہی سمجھا رہا ہے کہ بھائی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے تم یہ نشانیاں ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، اس کی الوہیت کو بھی سمجھنے کے لیے اور اس کی رحمت کو بھی سمجھنے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. اب یہ واقعی یہ جو نشانیاں ہیں یہ کمال کی نشانیاں ہیں. اب ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا، اور وقت اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے زیادہ، تو پھر ظاہر ہے کہ اتنی تشریح کریں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اس کے وحدہ لا شریک معبود ہونے کو سمجھنے کے لیے اور اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے یہ نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہ نشانی ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ نشانی ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان کشتیوں میں، ان جہازوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں. یعنی یہ دریا اور سمندر بھی نشانیاں، اور ان میں جو جہاز چلتے ہیں وہ بھی نشانی. یعنی یہ دیکھیں نا، جہاز کس طرح پانی، ایک تو پانی بھی بڑی عجیب چیز ہے، پھر وہ پانی بالکل مایا ہوتا ہے، لیکن اس انتہائی پانی میں انگلی ڈالیں یا پانی کو جب ہم پیتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو پانی تو انتہائی نرم چیز ہے. اس نرم چیز پر لاکھوں ٹن کے وزنی جہاز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور تیرتے ہیں، اور وہ پانی انہیں اٹھا کر رکھتا اور ہوائیں انہیں چلاتی. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ بارش کے ذریعے زمین سے طرح طرح کی چیزوں کا اگنا، زمین کا زندہ ہونا، اور پھر طرح طرح کے یہ جانور، یہ نشانی ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ بادلوں کا کھڑا رہنا اور پھر برسنا. بھائی یہ عقل کوئی بندہ استعمال کرے تو ان نشانیوں کے ذریعے بندہ بہت جلدی حق کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اتنے احسانات اللہ نے کیے، یہ سارا نظام بنایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، مگر وعدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار اور نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کو مد مقابل بناتے ہیں. اللہ کا کوئی مد مقابل ہو کس طرح سکتا ہے؟ اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، مطلب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. حالانکہ جس بندے کے دل میں ایمان ہے، جو ایمان رکھتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتا ہے. اچھا جی، اب ذرا اس پر اپنے آپ کو تول کر دیکھیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں ایمان کی علامت اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سے محبت ہوتی کیا ہے. ہم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے. مطلب بھی اس کو سمجھ آئے نا جو
اس کی حقیقت کو اور اس کی صفات کو اور اس کی رحمت کو اور اس کی نعمتوں کو سمجھے اور اس کے احسانات کو سمجھے، پھر وہ اس کے دل میں یہ موجود ہو کہ یہ سارے احسانات اس کے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے اندر محبت پیدا ہو اللہ کو۔ ہم کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان تو بڑا عجیب قسم کا ایمان ہے، بالکل اندھا بہرا ایمان، اندھا ایمان، بہرا ایمان، بے شعور ایمان، بے حقیقت ایمان۔ ہم تو بالکل یہ معمولی جو دنیا کی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بس شعور ہی نہیں ہے۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور جب وہ سزا دے گا تو بہت کچھ ہوگا، لیکن ایک منظر یہ بھی ہوگا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب ظالموں کو سزا ملے گی نا اللہ کے نافرمانوں کو، تو اس وقت بہت کچھ تماشا ہوگا، بہت کچھ لوگ دیکھیں گے منظر، لیکن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما، یہ جو لیڈر ہیں بڑے بڑے، جن کی دنیا میں بڑی پیروی کی جاتی تھی، جن کے پیچھے لوگ تالیاں بجاتے تھے، ان کے لیے ووٹ دیتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ وہ یہ جو پیشوا ہیں نا، اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے لیڈروں کی، کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے، اور جس طرح اب یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں نا، ہم دنیا میں ان سے بیزار ہوں اس لیے کہ ان کی چودراہٹ تو ساری ہماری وجہ سے تھی، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان دونوں کا، یعنی جو لیڈر ہیں ان کے اعمال کو بھی، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں گمراہ ان کے اعمال کو بھی اللہ تعالی حسرت بنا دے گا، لیکن ان کی یہ حسرت انہیں آگ سے نہیں بچائے گی، آگ میں دونوں جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کہتا ہے کہ انسانوں دیکھو، یہ سارا جہان میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو جو کچھ زمین میں نے حلال پیدا کیا ہے اور جو پاک ہے اس کو کھاؤ، صرف میری تو ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھئی شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی میری نافرمانی نہ کرو۔ اس میں بڑی ایک لطیف بات کچھ لوگوں نے لکھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ حلال وہ ہوتی ہیں، ہر وہ چیز حلال ہے، کھانے اور پینے کی ہر وہ چیز حلال ہے جس کو اللہ نے حرام نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں بتایا، وہ حلال ہے۔ اور پاک کون سی ہے؟ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن پاک نہیں ہوتی، مثلا یہ گوشت حلال ہے، یہ چاول حلال ہیں، یہ دودھ حلال ہے، یہ فروٹ طرح طرح کے حلال ہیں،
یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن اگر یہ غلط طریقے سے کمائی گئی ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، چوری کے ذریعے، تو پھر یہ پاک نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ چیزیں کھاؤ جن کو میں نے حرام نہیں کیا، حلال ہیں، اور دوسرا ان کو غلط طریقے سے کما کے نہ کھاؤ۔ اگر غلط طریقے سے کماؤ گے تو میری حلال چیز بھی ناپاک ہو جائے گی اور تم اسے ناپاک کرو گے۔ تو شیطان سے بچو، یہ تمہیں برائی کا اور فحش کا اور اللہ کے دین پر طرح طرح کی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھائی باپ دادا کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو سمجھو اور اس پر چلو۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور رائے راست بھی نہ پائی ہو، مطلب وہ بیوقوف بھی ہوں اور گمراہ بھی ہوں، تو انہیں انہی پر ہی چلنا ہے، پھر بھی یہ انہی کی پیروی کی چلے جائیں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ بھی ایک تمثیل اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو رہنما ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، یہ بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح یہ بکریاں اور بھیڑیں چرانے والے ہوتے ہیں، اور جو عوام ہیں جو ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، وہ انسان نہیں ہوتے، وہ جانور ہوتے ہیں۔ تو جب لیڈر چرواہے بن جائیں اور ان کے پیچھے چلنے والے جانور بن جائیں تو پھر قوموں کی کیا حالت، انسانوں کی حالت کیا ہونی ہے۔ اور واقعی جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیڈر چرواہے ہوتے ہیں اور اس کے عوام جانور ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دوبارہ اللہ نے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حلال چیز کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر وہ حلال نہیں کھاتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے، مطلب حلال پاک چیزیں کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی اگر ہے تو تھوڑی سی یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون نہ کھاؤ، سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس میں بھی بڑی ایک بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بے شمار چیزوں کو حلال کیا، اس نے بہت تھوڑی چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن پھر یہ اجازت دے دی کہ اگر مرنے لگو تو حرام بھی کھا لو، پھر بھی معاف کر دوں گا۔ مگر اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ ایک تو ویسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں سے کو 12-13 چیزیں بنتی ہیں ٹوٹل، قرآن کو اور حدیث کو ملا کر 12-13 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے۔
تو وہ 12-13 چیزیں حرام کی، باقی سب کچھ حلال کیا، لیکن پھر اللہ نے یہ رحم بھی کیا کہ اگر مرنے لگو تو ان چیزوں میں سے بھی کھا لو گے اپنی جان بچانے کے لیے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس شخص نے ایک تفسیر نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے لگے بھوک کی وجہ سے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، صرف حرام چیز ہو، مطلب کوئی شراب ہو یا حرام چیز ہو، اور وہ مر جائے اور وہ نہ کھائے تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی عجیب بات ہے، مطلب وہ کہے کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں، میں مر جاتا ہوں لیکن یہ حرام میں نہیں کھاتا، حالانکہ حرام کھانے سے اس وقت اس کی زندگی بچ سکتی ہو۔ تو اس مفسر نے لکھا ہے کہ حرام نہ کھانا جو ہے یہ ظلم ہوگا، یہ گناہ ہوگا کہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنی زندگی نہیں بچائی۔ تو اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حالانکہ ایسا موقع تو پتہ نہیں کسی انسان پر کوئی آتا ہی ہوگا، اب تو ہمیں تو کوئی مطلب ایسے لگتا ہی نہیں کہ اس طرح کا کوئی موقع آتا ہو۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ اب اس میں ایک بات آپ سمجھ لیں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، یہ بات بڑی زبردست بات ہے کہ جو حرام ہے نا، حرام کھانا، اس کے بھی درجے ہیں نا، یہ کم درجے کا حرام ہے یا اور مطلب بڑے درجے کا حرام ہے یا اور بڑے درجے۔ سب سے زیادہ برا حرام یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپا کر اور ان کو بدل کر جو پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ سب سے برا حرام ہے۔ یعنی اللہ کی آیتوں کو بدل کر، اس کے احکام کو بدل کر جو رشوت لوگ لیتے ہیں اور اللہ کے دین میں تبدیلیاں کر کے کافروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دشمنی کر کے، یہ جو کھانا ہے یہ سب سے بدترین حرام ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ آگ کھاتا ہے کہ دین کی دشمنی کرو اور باہر سے مدد لو۔ یعنی اللہ کے احکام کی دشمنی کر کے، اللہ کے احکام کو بدل کر جو مطلب قیمت حاصل کی جاتی ہے، وہ بدترین حرام ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی آگ کھاتا ہے۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمال لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ مغفرت کے بدلے عذاب کو انہوں نے پسند کیا ہے اور یہ آگ پر جلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق نازل کر دیا ہے۔ جو لوگ اس حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں وہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ وہ باہمی ضد کی وجہ سے اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے اور ہم پر اپنا فضل اور رحم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سیئات سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی حسنات، خیرات اور سلامتی اور برکات بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔